میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر جدون صاحب, سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ جدون صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو. شہباز کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل. شہزاد شوکت صاحب, صدر سپریم کورٹ بار, بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اچھا, سب سے پہلے جہانگیر جدون صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. 6 ججز کا چیف جسٹس پاکستان کو لکھنا کہ ہم لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, کوئرس کیا جا رہا ہے, یہ سنگین تو ہے ہی ہے, لیکن اس کو انکوائر یا اس کو پراپر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرنے کا طریقہ اب جو اپنایا جا رہا ہے, آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ would this suffice؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ پیورلی ایک جوڈیشری کا معاملہ ہے. پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو پولیٹیکلی اینگل سے یا پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکسیس ٹو جسٹس تمام پبلک کا, کہ ان کو جو جوڈیشری ہے وہ ایک انصاف مہیا کرے اور جو قانون کے بنیادی تقاضے ہیں ان کے مطابق انصاف مہیا کرے. اب دیکھیں, ججز نے جو خط لکھا ہے ان میں انہوں نے جو چیزیں شو کی ہیں یا انہوں نے جو مشکلات کا ذکر کیا ہے, جو کمپلینٹ کی صورت میں انہوں نے کہا جی ہم اس میں کیا کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے میرے گھر آ کے یا مجھے تنگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک فورم کا چوائس کیا تھا, وہ جو راولپنڈی بار ایسوسیشن میں ایڈریس کیا تھا. تو ان کا جب کیس بھی چلا تھا تو بعض لوگ ان کے ساتھ وکلاء نے بھی ساتھ نہیں دیا, بار ایسوسیشن نے بھی ساتھ نہیں دیا, اور اپنے ساتھی ججوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. ان کی وجہ ڈفرینس آف اوپینین یہ تھی کہ ان کو وہاں پہ جا کے یہ خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک دوسرے ادارے کو سکے, تو وہ یہی کہتے کہ ملائن کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی ان کی ججمنٹ کے آنے کے بعد وہ یہ ثابت, ان کی تقریر کو یہ انڈورس کر دیا گیا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتی. تو ان ججز صاحبان نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی شکایات ہیں یا تکلیف ہیں, تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ کہتے ہیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس میں ہم کیا کریں اور ہمارا اس کا ریڈریسل جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہوگا کہ کوڈ آف کانڈکٹ کوئی 1 مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ججز کے خلاف کوئی ایلیگیشن آتی ہیں تو وہ پریس کے ذریعے اس کا جواب دے سکتے ہیں, وہ اپنا دفاع کرنا چاہیں یا اپنا وکیل یا اپنا جواب وہ دے سکتے ہیں. اب اس میں باتیں یہ ہے کہ اگر ایک میٹر ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لکھا, پھر فل کورٹ بیٹھ گئی اور سپریم کورٹ کے میجارٹی ججز نے کہا ہے کہ یہ جو اس کو پرائم منسٹر ہے اس کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے. اب دیکھیں نا, اگر ان ججز جو 6 ججز ہیں ان کو اعتراض ہے کہ جی ہم اس طرح کا, ابھی تو جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کا ممبر نہیں اپوائنٹ ہوا ہے. جب ممبر اپوائنٹ ہوگا تو کوئی بندہ اس کی کریڈیبلٹی پہ یا اس کو کوئی کوشچن مارک کر سکتا ہے جی کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کا مطلب ہے یہ چیزیں کمی ہے یا کسی طرف انکلائنڈ ہے. لیکن ابھی تو اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, تو اس سے پہلے ہی اس کو کوشچن کرنا میرے خیال میں کوشچن تو ہو گیا نا جدون صاحب, کوشچن تو ہو گیا. ابھی اس ٹائم پر آپ کو پتہ ہے شہباز کھوسہ صاحب بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک. ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر لیں کوئکلی. لیکن جدون صاحب I have to add the other. اب دیکھیں, یہ میں ایک پہلو اس کا بتا رہا ہوں. اب میری ذاتی اوپینین ایک یہ ہے کہ اگر 184(3) کے اندر اس کی کاغذ لے لی جاتی تو وہ کاغذ کون لیتا, وہ سپریم کورٹ لیتی. اگر سپریم کورٹ کے انکلوڈنگ چیف جسٹس اور جو سینئر پیونی جج ہیں اور باقی جج جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایگری ہیں جی کہ پہلے اس پہ کمیشن بنایا جائے, تو اس میں میری ذاتی اوپینین ہے وہ اس کی کوئی محل میں حیثیت پھر نہیں رہتی. ادروائز تو دیکھیں نا, اگر F9 پارک میں اگر پیپر ملبری جو شتوت ہیں ان پہ اگر سو موٹو نوٹس ہو سکتا ہے, تو یہ تو بہت بڑا ایک امپارٹنٹ اور بیسک ایشو ہے پورے پاکستان کا اور پوری جوڈیشری کا. تو اس میں اگر 184(3) کی کارروائی ہوتی اور ایک جوڈیشل کمیشن ود ان دا جوڈیشری بن جاتا یا سپریم کورٹ اس کو اپنی اوریجنل جوریڈکشن میں لے جاتی, تو ہو سکتا ہے کافی بہتر ہو جاتا. ٹھیک ہے شہباز کھوسہ صاحب, یو سیم ٹو بی اگرینگ ود دیٹ. میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن پہلے میں شہزاد شوکت صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. شہزاد شوکت صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ میٹر تو بہت بڑا ہے, اس میٹر کو اتنے آرام سے ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے اور جوڈیشری کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنے جو حقوق ہیں ان کو کسی طریقے سے سلب نہیں ہونے دینا چاہیے؟ ڈو یو اگری ود جہانگیر جدون صاحب اور ڈو یو ڈس اگری؟ جہانگیر جدون صاحب کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ 2 دفعہ فل کورٹ کنوین ہوئی, پوری سپریم کورٹ کے تمام فاضل جج صاحبان بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا, پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر کو بلایا جائے. آفٹر آل ایگزیکٹو کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور کنسنسس کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کو بلایا گیا اور وہاں پر یہ ایک بات الٹیمیٹلی یہ سامنے آئی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے اس کی تعیناتی کی جائے گی. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست 184(3) پر اصرار کر رہے ہیں
وہ کمیشن کی فائنڈنگ کے بیسس پر بھی سپریم کورٹ اپنی سو موٹو جورسڈکشن انووک کر سکتی ہے. ایک انکوائری ہونی ہے کیونکہ اس جو خط ہے ہمارے 6 فاضل جج صاحبان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں جتنے واقعات درج کیے گئے ہیں وہ تقریباً 1 سال پرانے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی تعین کرنا ہوگا کہ اس وقت what prompted the issuance of this letter. ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں جو فیصلہ آیا اس سے ججز نے انکریجڈ فیل کیا. وہ فیصلہ بھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے کیا ہے، ظاہر ہے. اب اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ وی آر پریمپٹنگ دی سپریم کورٹس ایکشن، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، صرف ایک جج نے نہیں کیا، چیف جسٹس نے اکیلے نے نہیں کیا، بلکہ پوری فل کورٹ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کو بطور کمیشن نامینیٹ کیا جائے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دے. وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے گا، اس ریکمنڈیشنز کی بیسس پر کس نے روکا ہے سپریم کورٹ اس کے بعد بھی تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں جو ایڈڈ سٹیپ ہے لے کر کے آگے چل سکتی ہے. یہ جو ایڈڈ سٹیپ ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو دس شوڈ بی دیئر. اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تھورو انکوائری ہونی ہے، وہ تھورو انکوائری ایک جج ساری ایویڈنس ریکارڈ کرے گا، اس کی بیسس پر وہ کوئی فائنڈنگز ریکارڈ کرے گا. وہ فائنڈنگ سپریم کورٹ کے سامنے بالیقین آئیں گی، اور سپریم کورٹ اس پر میرا خیال ہے لاجیکل کنکلوژن تک اس کو لے کر کے جائے گی.